إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان، اس کی انگنت نوازشوں میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کی سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ الحمدللہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عقیدہ اور ایمان ہمارا ہے کہ یہ ان بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالص اور اوریجنل اسلام کی اتباع کرنے کی، اس خالص دین کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی جو اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اللہ نے مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اوریجنل دین ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی جو دین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بھائی انسان زندگی میں اوریجنلٹی کو بہت اہمیت دیتا ہے نا. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر وہ چیز جو وہ استعمال کرے وہ اوریجنل ہو. ہم برانڈ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم ایک ایک چیز کے بارے میں جو کھا رہے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ خالص چیز کھائیں، خالص چیز پہنیں، خالص چیزیں استعمال کریں. اگر آدمی اوریجنلٹی کا خواہش مند ہے تو اس کی سب سے پہلی خالص چاہت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اوریجنل دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اس اوریجنل دین کو مانے، اس پر عمل کرے جو پیارے نبی پر نازل کیا گیا تھا. آج بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں دین کا نام لے کر کے کی جا رہی ہیں، پر وہ اس اوریجنل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے نام پر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا. دین کے نام پر بہت سارے ایسے اعمال ہو رہے جن کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل نہیں فرمائی. ایک مسلمان اگر واقعتاً سچا مسلمان ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو دین کے معاملے میں اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں. یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات اور آرزوؤں پہ نہیں چھوڑ دیا کہ تم اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہو دین میں شامل کر لو اور جس چیز کو چاہو دین سے نکال دو. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو دین کہا ہے، یہ دین کیا ہے؟ وہ جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کر کے ہم کو دکھایا، وہ چیز اصل میں دین ہے. دین کی خاصیت کیا ہے؟ کہ دین زمین پر نہیں بنایا گیا، دین آسمان سے نازل ہوا ہے.
دین آسمان سے نازل ہوا ہے، اور آسمان سے کیا نازل ہوا ہے؟ آسمان سے یا تو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے یا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نازل ہوا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اور اللہ نے آسمان سے یا تو اپنی کتاب اتاری ہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول۔ یہ کہاں سے اترا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو کہا، اللہ کے نبی نے دین کے نام پر جو کیا، اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوا۔ تو دین یا تو قرآن ہے یا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اوریجنل دین کون سا ہے؟ جس پر یا تو قرآن کی مہر لگی ہو یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو۔ دین وہی ہے۔ جس عمل کو آپ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور اگر قرآن کی کوئی آیت اس کی دلیل میں موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی دلیل میں موجود نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ اوریجنل دین نہیں ہے، وہ فیک دین ہے، وہ نقلی چیز ہے۔ اور نقلی چیز کو دین میں شامل کرنا بہت بڑا گناہ ہے نا۔ یہ نقلی چیز کیا ہے؟ دین کے نام پر عمل کی جانے والی وہ چیزیں جن کی دین میں دلیل نہیں ہے، اس کو شریعت میں کیا کہا گیا ہے؟ بدعت کہا گیا ہے نا۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک کام کو دین سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ نہ اللہ نے اس کو دین قرار دیا نہ رسول اللہ نے اس کو دین قرار دیا۔ ہم الحمدللہ دین کے معاملے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم بالکل اللہ اس کے رسول کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک قدم ہم دین کے نام پہ آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدم کو بڑھانے کی اجازت نہ دیں۔ میرے بھائیوں، دین میں دلیل کی اہمیت کو سمجھو۔ دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دین ماننا ہے تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز دین میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ دین کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ آپ کی جب مرضی میں آئے گا آپ کوئی چیز اضافہ کر دیں گے، کسی کو بھی نکال دیں گے، نہیں۔ دین آسمان سے نازل کیا ہوا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو ایک عمل بھی اگر دین اس کو آپ قرار دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی دلیل یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ کو دینی پڑے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ سارا جو دین آج ہم عمل کر رہے ہیں نا الحمدللہ، یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کچھ مسلمانوں نے سوچا چلو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تو ایک نماز ایجاد کر لی جاتی ہے۔ کیا یہ نمازیں مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ آسمان سے نازل ہونے والی نمازیں ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ نماز لے کر کے آئے۔ یہ نماز، اس کا ایک ایک عمل ہم کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ اور اللہ کے نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی معراج کے موقع پر، کتنے وقت کی نمازیں فرض کی گئیں؟ 50 وقت کی۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے ملاقات کی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میں تجربہ ہے میرا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، اس کو کم ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہ بات لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں آئی۔ تو کیا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کے یہ طے کر لیا کہ چلو 50 نمازوں کو 5 نمازیں بنا دیتے ہیں؟ ایسا ہوا؟ کیا کرنا پڑا؟ اللہ کے پاس واپس جانا پڑا، کیونکہ یہ دین ہے۔ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھنے کی ایک چیز اچھی ہے، اللہ کے نبی بھی سمجھنے ایک چیز اچھی ہے، دو نبی سمجھنے کی ایک چیز حسنہ ہے، اچھی ہے، پر جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ مل جائے، نہ حضرت موسیٰ اس میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔ یہ دین ہے، کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور بھلے بھائی پلنگ یہاں کیوں رکھا ہے یہاں رکھ دو، فریج یہاں کیوں رکھی ہے یہاں اٹھا کر کے رکھ دے، ٹی وی اٹھا کر کے وہاں رکھ دے، صوفہ اٹھا کر کے وہاں رکھ دے۔ آپ بولیں گے میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی چلانے والے؟ آپ اپنے گھر میں اپنی مرضی چلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔
اللہ کا دین اتنا ہلکا دین ہے کہ اس میں لوگ اپنی مرضی چلائیں گے، جب مرضی میں آئے گا نئی نماز ایجاد کر لیں گے، جب مرضی میں آئے گا نئی عید ایجاد کر لیں گے؟ نہیں، ہر وہ چیز جس کو آپ کہیں گے کہ یہ دین ہے، اس دین کی دلیل آپ کو کہاں دینی پڑے گی؟ یا تو اللہ کی کتاب سے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ یہ حج جو ہم کرنے جاتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے آسمان سے اس کا حکم نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا ایک ایک منسک ہم کو سکھایا ہے۔ یہ عیدیں جو دو ہم مناتے ہیں یہ کس نے منائی؟ یہ کس نے دو عیدیں منانے کا حکم دیا؟ یہ رمضان کے خاتمے میں عید الفطر جو ہم مناتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو ہم مناتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ عیدیں زمین پر نہیں گھڑی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ 2 دن عید مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی یہ جو تمہارے 2 عید کے دن ہیں یہ کیا ہیں؟ کہا یہ ہمارے عید کے دن ہیں، اس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے روک دیا، کہا نہیں، قد ابدلکم اللہ لکم خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 عیدوں کے بدلے میں 2 بہتر عیدیں تم کو دے دی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 عیدیں دے دی ہیں۔ کس نے دے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ یہ 2 عیدیں تو آسمان سے نازل ہوئی ہیں نا، اس لیے پوری امت الحمدللہ عید مناتی ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، عید الفطر کا ذکر آپ کو ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر ملتا ہے، اس کی ایک ایک سنت کا ذکر الحمدللہ ملتا ہے۔ نمازیں کیسی پڑھنی ہے، ایک ایک رکن کا ذکر الحمدللہ مل جاتا ہے۔ قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی کا ایک ایک عمل سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا ہے۔ پوری عید آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو تیسری عید ہمارے بھائی لوگ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ آسمان سے نازل ہونے والی عید ہے۔ یہ تو کہیں 3ری 4تھی صدی ہجری میں کسی بادشاہ نے منانا شروع کر دی، فاطمی بادشاہ نے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ جو دین میں نے آسمان سے نازل کیا تھا وہ تم نے مانا یا نہیں مانا؟ یا اللہ تعالیٰ پوچھے گا فلاں صدی میں ایک بادشاہ نے بھی تو عید ایجاد کی تھی، وہ عید تم نے کیوں نہیں منائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دین اللہ کے نبی پہ نازل کیا، اس دین کی اتباع کا ہم کو حکم ہے؟ یا جو دین زمین پر گڑھ لیا جاتا ہے، ایجاد کر لیا جاتا ہے، اس دین کو ماننے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے؟ میرے بھائیوں سمجھیں، دلیل کس چیز کا نام ہے؟ دلیل اس اللہ کے اور رسول اللہ کی اجازت کا نام ہے۔ اور دین اللہ اس کے رسول کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ جذباتی باتیں کرنے والے بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی بیشتر عوام جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے تقلید کے فتنے کا شکار ہے۔ تو مقلد کو دلیل کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ مقلد کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس کو جب کہا جائے دلیل دو، اس کو پتہ ہی نہیں دلیل کیا ہے، کیونکہ اس نے دین تو دلیلوں کے نام پر مانا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائیوں سے جب کہا جاتا ہے بھائی عید میلاد کی کوئی دلیل نہیں، تو وہ بولتے ہیں ہم کو عید منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں کی عید منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کے نام پر کسی چیز پر عمل کرنا، اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی دلیل نہیں ہے، آپ دین میں اپنی مرضی چلائیں گے؟ یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ بغیر دلیل کسی چیز کو دین بنا لینا یہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یہ جملہ کہ ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ارے اللہ کے بندو، دلیل کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی اجازت، رسول اللہ کا حکم۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عید منانے کے لیے، عید میلاد منانے کے لیے ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، تو آپ یہ بول رہے ہوتے ہیں ہم کو عید منانے کے لیے رسول اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے پابند نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، دین کے معاملے میں جو مرضی میں آئے گا کریں گے، جیسی ہماری خواہشات ہوگی اس کو دین بنا لیں گے، ہم کو رسول اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ہم کو دین کے معاملے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنی مرضی سے جس طرف مڑنا چاہیں مڑ نہیں سکتے ہم. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پیچھے آنے والا ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے. یہ دین خواہشات پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے اپنی خواہش سے جو اچھا لگے کر لو، بلکہ یہ دین دلیلوں سے باندھ دیا گیا ہے. دلیلوں سے باندھ دیا گیا ہے. یہاں پر ایک عمل بھی آپ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، کتنی بھی نیک نیتی سے کریں، کتنا بھی اخلاص آپ کے اندر ہو، آپ کا دل اس کو کتنا بھی اچھا سمجھ رہا ہو، آپ کے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز دلیل نہیں بن سکتی. دین وہ نہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. دین کون سا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کو اچھا لگے. آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ جو اللہ کو اچھا لگے، رسول اللہ کو اچھا لگے. بھائی آپ بتائیں، یہ بہت کامن سینس کی بات ہے، اور یہ کامن سینس کی بات ان لوگوں کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ لوگوں نے دلیل کیا یہ سمجھا ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے. بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جمعہ کی نماز میں ایک رکوع کی جگہ 2 رکوع کرتے ہیں اور 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر لیتے ہیں. اجازت ہوگی؟ پڑھیں گے آپ لوگ؟ ہاں، رکوع ہی تو کریں گے نا بھائی، اللہ ہی کے لیے رکوع کریں گے، اس میں سبحان ربی العظیم ہی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کریں گے. رکوع تو کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں، کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ بولتے کہ رکوع بری چیز ہے؟ اگر دین میں اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو ایجاد کر کے اس کو بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے تو کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ وہ بول دے کہ ایک رکوع کی اگر رکعت میں اضافہ کر دیا جائے تو یہ بدعت سیئہ ہے؟ ہاں بھائی، رکوع بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو ایک رکوع اگر اور بڑھا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ نماز میں ایک رکعت کے اندر آپ ایک رکوع نہیں بڑھا سکتے تو پورے دین میں ایک نہیں عید کیسے بڑھا لیتے ہیں آپ؟ نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع بڑھانے کی دین میں اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کیا، تو پورے دین میں ایک نہیں عید کیسے آپ بڑھا لیتے ہیں؟ نماز میں 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سجدے کیے. تو دین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 عیدیں منائی ہیں، تو آپ تیسری عید کا اضافہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاں، اس دلیل سے کہ اچھا تو ہے، تو اچھا تو سجدہ بھی اچھا ہوتا ہے، رکوع بھی اچھا ہوتا ہے. کون کہتا کہ رکوع اور سجدہ بری چیز ہے؟ دین میں اس لیے اچھا کیا ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے یا اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اچھا کیا ہے. ہم نہیں طے کریں گے اپنی طرف سے کہ اچھا کیا ہے. اور جو بھی اچھا تھا وہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا نا، کہ کچھ اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کو نہیں بتائی تھی، بعد میں کسی کو بتائی. ہاں، دین کیا ہے یہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا. صحابہ نے اس پر عمل کر کے ہم کو دکھا دیا کہ یہ دین ہے اور یہی اچھا ہے. کوئی اچھی چیز جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہو، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ بتائی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز تم کو نہیں چھوڑی ہے جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے. کوئی اچھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے امت کو کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، جتنا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا، سارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا ہے نا. ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا دین کا ادنا سا حصہ، رائی برابر بھی حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کے نہیں رکھا، امت کو بتا دیا ہے. جو شخص یہ سوچے کہ دین کا کوئی مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا، چھپا لیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا پر رسول اللہ نے نہیں بتایا، اس نے اللہ پر بہتان گڑھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول نازل کر دو، بتا دو وہ
دین جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا تھا، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اس میں اس دین میں عیدیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، 2 ہی عیدیں ہیں۔ تیسری عید کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے یہاں پر ہے۔ ہاں، تیسری عید کا ذکر ایک دلیل بھی عید میلاد لفظ ہی نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا ہے، نہ صحابہ نے کوئی تیسری عید منائی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے دین نہیں قرار دیا، جس چیز کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ آج دین کیسے ہو سکتی ہے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ ہمارے پیارے بھائیوں کو اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن نہیں تھا، صحابہ کے دور میں عید کا دن نہیں تھا، وہ آج کے دن عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج کیسے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا فما لکم یوم فما، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی، فما لکن یومئذ دینا فلا یکن یومئذ دینا، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اتنا صحیح تو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ اگر عید میلاد منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ایک دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید کا دن منایا ہو تو بتاؤ، لا کر کے دو، ایک دلیل لے کر کے آ جاؤ۔ اہل حدیث تو الحمدللہ دلیل کا متبع ہوتا ہے، ایک دلیل لے کر کے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے ہم عید منائیں گے۔ ہم تو الحمدللہ دین میں دلیل کے پابند ہیں نا، ہم دین میں اپنی مرضی اور اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کرتے، ہم اپنی چاہتوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے دین کے معاملے میں۔ جتنا دین اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم اتنے ہی دین کو دین سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک دلیل لا کر کے دو، الحمدللہ اہل حدیث سے آدھا اللہ کے نبی کی سنت کا متبع کون ہوگا بھائی؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر لوگوں سے بھیڑ جاتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل حدیث ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دی جائے، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جائیں اور وہ یہ بولے نہیں یہ ہمارے مسلک کے موافق نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کے موافق نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہیں۔ بھئی آپ ہماری اور عیدوں میں دیکھیں نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہ اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر کے جاؤ۔ الحمدللہ ہندوستان کی ساری دینی جماعتوں میں واحد اہل حدیث جماعت ہے جو عیدگاہ میں اپنی خواتین کے لیے بھی انتظام کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ خواتین عیدگاہ میں جائیں۔ ہم سے زیادہ الحمدللہ دلیل کا، سنتوں کا پابند کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں پر تعجب ہوتا ہے جس عید کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کر کے جاؤ عیدگاہ میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں گی، نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ جس عید کا ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے اس میں تو خواتین کی اتنی بڑی تعداد کو محروم کر کے رکھتے ہیں، ہاں، عیدگاہ نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اور جس عید کا کہیں ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور قرآن میں نہیں ملتا، اس میں جلوس میں بھی شریک ہو رہی ہیں عورتیں، ڈانس گانا بھی ہو رہا ہے، ناچ رہی ہیں عورتیں، مرد سب مل کر کے ناچ رہے ہیں عید میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم مسئلہ یہ نا، اچھا مقلد کا مسئلہ یہ کہ اس کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ مقلد کو جب دلیل کہا جائے نا تو اس کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب کوئی دیوبندی مقلد بریلوی مقلد سے کہتا ہے عید میلاد کی دلیل دو۔ بہت تعجب ہوتا ہے جب کوئی دیوبندی مقلد کسی بریلوی مقلد سے کہتا ہے عید میلاد کی دلیل دو۔ ارے بھائی تم بھی مقلد وہ بھی مقلد، مقلد کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے؟ مقلد کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے؟ مقلد تو اپنے امام کے قول کا دلیل سمجھتا ہے نا۔ تو دیوبندی اگر کوئی مقلد ہے تو اس کو تو بریلوی مقلد سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی امام ابو حنیفہ سے دلیل دو کہ امام ابو حنیفہ نے عید میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ تم حنفی ہو نا، دیوبندی بھی حنفی، بریلوی بھی حنفی، تو دیوبندیوں کو تو بریلویوں سے یہ پوچھ لینا چاہیے، اور وہ نہیں پوچھتے تو ہم ان کی طرف سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے آپ مقلد ہیں، جاہل ہیں۔ حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آپ مقلد ہیں، جاہل ہیں۔ بھائی مقلد اسی لیے تقلید کرتا ہے نا کیونکہ وہ کہتا ہے میں جاہل ہوں،
مجھے قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اپنے امام کے دین پر عمل کرتا ہوں اور امام کے قول کو اپنا دین سمجھتا ہوں. تو بھائی ٹھیک ہے، میں دیوبندی بھائیوں کی طرف سے بریلوی بھائیوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی عید میلاد کی، ایک دلیل لا کر کے دو. تم حنفی ہو نا، تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دم بھرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے اقوال کو دین سمجھتے ہو. ایک دلیل لا کر کے دو کہ امام ابو حنیفہ نے بھی عید میلاد منائی ہے. ایک دلیل لا کر کے دو کہ امام ابو حنیفہ نے بھی عید میلاد منائی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد ایک اور عید موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو منائی جانے والی عید میلاد. تو میرے بھائی اگر قرآن و سنت کو دیکھیں اس میں بھی عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عمل کو دیکھیں اس میں بھی عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو امت کے ائمہ ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، جنہوں نے دین کو سمجھا، خیر القرون کا وہ زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئے. اس پورے خیر القرون میں جو امت کے ائمہ ہیں، امت کے علماء ہیں، ان میں کسی نے بھی 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید نہیں منائی. عید ایک دین ہے، اور دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کیا دین ہے، صحابہ کرام بتائیں گے کہ کیا دین ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ بھی ہم کو کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول خود بتائیں گے. اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس محبت کے اظہار میں آپ آزاد ہو گئے، جو مرضی میں آئے وہ کریں. نہیں، محبت کے اظہار میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں. بہت سارے لوگ نیک نیتی سے کیا جانے والا کام نیک نیتی سے کرتے ہیں، پر اس نیک نیتی سے کیے جانے والے کام کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام جو انہوں نے کیا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تھا. آپ دیکھیے، مشرکین جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی پوجا تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بت بڑے نیک اور اولیاء اللہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. اس سے پیاری نیت اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت میں کیا گیا ایک عمل ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. کیوں؟ کیونکہ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل صحیح نہیں تھا. صرف نیت کا صحیح ہونا ہمارے دین میں کافی نہیں ہوتا ہے، نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، ہے نا. کوئی آدمی بہت چوری کرے امیروں کا پیسہ اور غریبوں کے اندر بانٹ دے، تو کیا اس کے لیے چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ ہاں، وہ یہ بولے میں چوری اس نیت سے کر رہا ہوں تاکہ امیروں کا پیسہ غریبوں میں بانٹوں، بیواؤں کی مدد کروں، یتیموں کا سہارا بن جاؤں، اس نیت کے ساتھ چوری کرے گا تو چوری صحیح ہو جائے گی اس کی. نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہوتا. یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، یہ بولتے ہیں بھائی ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں، سیرت ہی تو بیان کرتے ہیں. تو بھائی نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. یہ جو دین کا فہم ہے، یہ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. صحابہ نے دین کو ایسا ہی سمجھا ہے، اللہ کے رسول نے دین کو ایسا ہی سمجھایا ہے کہ دین میں بہت پابندی ہے دلیل کی. رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تھوڑا بھی یہاں وہاں نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت برا ابن عازب کو، دیکھیے دین کا مزاج کیا ہے یہ سمجھیے، برا ابن عازب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے تھے. سونے کے وقت کی دعا بڑی پیاری دعا ہے، وہ ایسی دعا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سونے کے وقت وضو بنا کر کے یہ دعا پڑھے دائیں کروٹ ہو کر کے، اور اگر اس دعا کو سب سے آخر میں اپنی زبان سے ادا کریں اور پھر سو جائے، اور اگر اسی رات میں اس کی موت آ جائے تو وہ فطرت پر مرے گا. لمبی دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، لمبی دعا ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ دعا حضرت برا ابن عازب کو سکھائی، اور جیسے ہی سکھائی تو برا ابن عازب وہ دعا کو دوبارہ دہرا کر کے یاد کرنے لگے. اس دعا کا آخری کلمہ ہے وآمنت بنبیک الذی ارسلت وآمنت بکتابک الذی انزلت
وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا. بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایمان لایا اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے. اب برا ابن عازب دعا دہرانے لگے تو انہوں نے بے نبیکا کی جگہ بے رسولکا کہہ دیا کہ میں ایمان لایا اس رسول پر جس کو تو نے بھیجا ہے. نبیکا کی جگہ رسولکا کہہ دیا، معنی تو ایک ہی ہے. نبی کا تیرا نبی، رسول کا تیرا رسول. نبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب دہرانے لگے تو بے نبیکا کی جگہ بے رسولکا کہہ دیا. اللہ کے نبی نے روک دیا، کہا نہیں، بے رسولکا نہیں، بے نبیکا کہو. دین میں دلیل اتنی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نبی کی جگہ رسول نہیں بدل سکتے، نبی کو رسول سے ریپلیس نہیں کر سکتے. حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، پر آپ دین میں تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. دین وہی ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے. آپ نبیکا کی جگہ رسولکا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 عید کی جگہ 3 عید کیسے منا سکتے ہیں بھائی؟ ہاں، دین میں جب اتنی اجازت نہیں کہ بے نبیکا اگر اللہ کے رسول نے سکھا دیا تو آپ بے رسولکا پڑھ دیں، تو دین میں اس کی اجازت کیسے ہوتی ہے 2 عید کی جگہ آپ 3 عید منا لیں؟ نہیں، بالکل اس کی گنجائش، ہمارا دین بالکل ایسے دلیلوں سے بندھا ہوا دین ہے. حضرت سنن ترمذی کی روایت ہے، یعنی آپ مزاج سمجھیں ہمارے دین کا کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے اور رسول اللہ پر سلامتی ہو. کوئی غلط بات کہی تھی اس نے؟ رسول اللہ پہ سلامی تو بھیجا تھا نا. ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بات تم نے غلط نہیں کہی، جملہ تمہارا بالکل درست ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی سلامتی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن چھینک آتے وقت اللہ کے نبی نے ہم کو سلام بھیجنا نہیں سکھایا. جو رسول اللہ نے سکھایا ہے وہی کرو. ہم کو چھینک آتے وقت اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال. جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ، وہ کتنا ہی اچھا آپ کو لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. مزاج سمجھیے دین کا کیا ہے. یہ میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کے صحابہ سے زیادہ نبی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا. دین کیا ہے یہ ہم کو صحابہ سکھائیں گے. اللہ کے رسول نے بتایا نا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ، صحابہ دین کا میزان ہے، صحابہ دین کا معیار ہے، صحابہ دین کا ترازو ہے. صحابہ یہ طے کریں گے کون سی چیز دین ہے اور کون سی نہیں ہے. صحابہ حق کا معیار ہے. آؤ اپنا دین لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنا دین لے کر کے آتے ہیں اور صحابہ کے دیے ہوئے اس ترازو پہ تولتے ہیں. جو اس ترازو پر خالص ثابت ہو اس چیز کو ہم دین مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی نمازیں لے کر کے آؤ تم، ہم اپنی نمازیں لے کر کے آتے ہیں اور صحابہ کے اس ترازو پہ تولتے ہیں. جو نماز صحابہ سے ثابت ہے وہ تم بھی مانو، ہم بھی مانیں گے. جو نمازیں صحابہ سے ثابت نہیں تم بھی چھوڑ دو، ہم بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی عیدیں لے کر کے آؤ، صحابہ کے دیے ہوئے ترازو پہ تولتے ہیں. جس عید کو صحابہ نے عید مانا ہے تم بھی مناؤ، ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو عید صحابہ نے نہیں منائی وہ عید نہ تم مناؤ نہ ہم منائیں، کیونکہ دین میں ہدایت کا معیار کون ہے؟ صحابہ ہیں. دین میں ہدایت کا معیار صحابہ ہیں. حق کیا ہے یہ دیکھنا ہے تو صحابہ کی طرف دیکھو. صحابہ نے جس چیز کو دین نہیں سمجھا وہ آج دین نہیں ہو سکتی. ہاں، عبداللہ ابن عباس حضرت معاویہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں کعبہ کا. آپ جانتے ہیں نا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 2 ارکان کا استلام کیا جاتا ہے. ایک تو حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اور ایک کس کا استلام کیا جاتا ہے؟ رکن یمانی کا استلام. سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، ایسے ہاتھ پھیلا کر کے استلام کیا جاتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ارکان کا استلام کر رہے تھے. 4 کونے ہیں نا کعبہ کے، ارکان یعنی 4 کونے ہیں نا کعبہ کے، تو 2 طواف کرتے ہیں تو 2 ارکان کا استلام کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کیا کرتے تھے؟ 4 ارکان کا استلام کر رہے تھے. استلام کرنا کیا ہے؟ احترام ہے، تعظیم ہے، ہاں، رسپیکٹ دینا ہے کعبہ کو. تو ابن عباس نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت معاویہ تو چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں.
چاروں انکار کا استعلام کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے کسی رکن کا استعلام نہیں کیا، تم چاروں رکن کا استعلام کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ بھئی کعبہ تو پورا کا پورا شرف اور عزت والا گھر ہے، تو اس کے کسی بھی رکن کو کیوں چھوڑنا ہے، سارے رکنوں کا استعلام کر لینا ہے. جب پورا گھر عزت اور احترام والا گھر ہے تو کیا ہوا کہ اگر 2 رکن کا استعلام کرنے کے بجائے 4 رکن کا استعلام کر لیا جائے؟ چاروں ہی ارکان تو شرف اور عزت اور مرتبے والے. تو ابن عباس نے کہا نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا اسوہ. اللہ کے رسول نے جو کیا وہ حسنہ ہے، اور اللہ کے رسول نے 2 ارکان کے علاوہ کسی رکن کا استعلام نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے 2 کے علاوہ کسی کا استعلام نہیں کیا، تو 2 کے علاوہ کسی کا استعلام نہیں کرنا چاہیے. یہی حسنہ ہے، یہی نیکی ہے. تو اگر 2 ارکان کے علاوہ کسی کا استعلام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے نبی نے 2 ارکان کا استعلام کیا، تو اللہ کے نبی نے 2 عیدیں منائی تو 3 عیدیں کیسے منائی جا سکتی ہیں بھائی؟ اتنی چھوٹی سی بات آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ ہاں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارکان کا استعلام کیا تو تیسرے رکن کا استعلام نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے نبی نے 2 عیدیں منائی تو آپ تیسری عید کیسے منا سکتے؟ دین ایسا ہی ہے. دین اللہ تعالیٰ نے ہماری آرزوؤں پہ نہیں چھوڑا ہے. جو آدمی اپنی آرزو کے مطابق جس چیز کو چاہے گا دین بنا لے گا، وہ دین میں فتنے کا شکار ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امت کے امام ہیں. ان سے ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ بجائے ذوالحلیفہ کے جو مدینہ والوں کی میقات ہے، میں کیوں نہ مسجد نبوی سے اللہ کے نبی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے اور یہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جاؤں. ہاں سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ مدینہ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کی میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، ابیار علی جس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بجائے ذوالحلیفہ کے کیوں نہ میں مدینہ سے، مدینہ کتنی پاک جگہ ہے، مسجد نبوی سے کتنی افضل ترین مسجد ہے، اللہ کے نبی کی قبر سے کتنا افضل وہ مقام ہے، وہیں سے نہ احرام باندھ لوں اور وہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جاؤں کیا؟ تو امام مالک نے کہا مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب یہ بات کہی تو اس آدمی نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے بھائی؟ چند میلوں کا ہی فاصلہ ہے. ہاں چند میلوں کا فاصلہ ہے. اگر میں کچھ کلومیٹر پہلے اگر احرام باندھ لوں تو اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ بھائی احرام باندھ کر کے کوئی گناہ تھوڑی کرے گا آدمی، تلبیہ ہی پکارے گا، لبیک اللہم لبیک ہی کہے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی نعرہ لگائے گا. تو اگر یہ کام میں چند میل پہلے کرنے لگوں تو اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ امام مالک نے جو جملہ کہا نا وہ ہر بدعت پہ فٹ آتا ہے. انہوں نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ صَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پہلے پتہ چل گئی اور اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھی. ہاں اگر مسجد نبوی سے احرام باندھنا کوئی فضیلت کا کام تھا تو کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتہ تھا؟ ایک بات جو اللہ کے رسول کو نہیں پتہ چلی تم کو کیسے پتہ چل گئی؟ اس سے بڑھ کے فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم ہر بدعت پہ یہ بات کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، اللہ کے نبی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، یہ خیر کا کام ہے. اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتہ چل گیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، عید میلاد منانا، اگر یہ کوئی خیر کا کام ہوتا تو پہلے کس کو پتہ ہونا چاہیے تھا؟ پہلے اللہ کے نبی کو پتہ ہونا چاہیے تھا، صحابہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. جو چیز اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھی، صحابہ کو نہیں پتہ تھی، آج آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو اس لیے دین کے معاملے میں رسول اللہ کے پیچھے چلو. اچھا ہمارے بھائی جب دلیل مانگی جاتی ہے نا، وہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو علم سے اتنا دور رکھا کہ ان کو دلیل کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ دلیل کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، تو اس لیے عید میلاد بنا سکتے ہیں. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش مت ہوئیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. خوش ہو جانا تو دین میں ایسی چیز ہے کہ آپ
ہر سجدے پر خوش ہوئیے کہ سجدے کرنے کی توفیق ہم کو نصیب ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا سجدہ کس کو کرنا ہے. آپ تو ہر تسبیح پر ہر نیکی پر خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. ہمارے بھائی اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں. خوش ہونے سے کون روک رہا ہے بھائی آپ کو؟ آپ تو جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یاد کرے خوش ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو توحید کا راستہ دکھا دیا, جنت کا راستہ دکھا دیا, ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پتہ بتا دیا. اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہے؟ خوشی کسی ایک دن کے لیے محدود ہے کہ بس 12 ربیع الاول کو ہی خوش ہونا ہے؟ نہیں بھائی. کیا آپ کو صرف 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اللہ کے نبی کی بعثت کی خوشی ہوتی ہے؟ نہیں, خوش تو ہر لمحے ہونا ہے. خوش تو ہر لمحے ہونا ہے. جب بھی ہم نماز پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے درود میں خوش ہو جانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا. خوش ہونے کی دلیل ہم نے نہیں مانگی, ہم نے 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کی دلیل مانگی ہے. لوگ یہی سمجھ 12 ربیع الاول کو پیدائش یوم پیدائش منانے کی دلیل مانگی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی دلیل مانگی ہے. یہ دلیل ہم کو اللہ کے رسول سے نہیں ملتی ہے. لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو ابو لہب کے ایک جو ہے وہ رشتہ دار نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چتا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے آزاد کر دیا تھا اپنے ایک لونڈی کو اللہ کے نبی کی پیدائش پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا ایک عمل ہے پہلی بات تو, اور پیدائش کا دن منانا دوسری بات ہے. ہم تو پیدائش کا دن منانے کی بات کر رہے ہیں, پیدائش پر خوش ہونا. آپ اپنے بچے کی پیدائش پر خوش ہو, کون روکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, اس کی خوشی ہم کو ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر گھنٹہ, ہر دن ہونا چاہیے. اس کی خوشی کے لیے کوئی ایک دن متعین نہیں ہے. اچھا, ابو لہب کی دلیل کہاں سے لا رہے ہیں بھائی؟ ابو لہب کے ایک رشتہ دار نے خواب دیکھا, حدیث میں اس رشتہ دار کا ذکر موجود نہیں. یہ کون رشتہ دار تھا؟ وہ مسلمان تھا کہ کافر تھا یہ بھی نہیں پتہ ہے. دین میں خواب دلیل نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں نا, ان بھائیوں کو پتہ نہیں کہ دلیل کس کو بولتے ہیں. ابو لہب کے کسی رشتہ دار کا خواب دین میں دلیل ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا ہو, اللہ تعالیٰ نے دین بتایا ہو. ابو لہب کے کسی رشتہ دار کا خواب دین کے اندر دلیل نہیں, تو دلیل ایسے ہی ہوتی. ہاں, ایک بھائی مجھ سے بھی, میں پچھلے بدھ کو ڈیبیٹ ہماری چل رہی تھی لائیو اسٹریم میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا, تو اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کبھی بھی خوشی منائے اس میں کیا بری بات ہے؟ تو میں نے صرف ایک دلیل دی, اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا اچھا بتائیے جمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, اکٹھا ہونا. تو میں نے کہا تو پھر کبھی بھی لوگ جمعہ کی بجائے بدھ کے دن بھی اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لے, کیا حرج ہے؟ پڑھ سکتے ہیں اگر ایسے ہی استدلال کرنا ہے, دلیل کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بدھ کے دن جمعرات کے دن بھی ایسے جمع ہو جائیں. اگر ایسے استدلال کرنا ہے کہ بھائی جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, تو کسی دن بھی جمع ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لو, کیا حرج کی بات ہے؟ بدھ کے ساتھ ایک اور دن, بدھ کو اس بات سنڈے کو بھی چھٹی رہتی ہے تو چلو سنڈے کو بھی ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ کے ساتھ ساتھ جمعہ پڑھیے, اور جمعہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ سنڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے تو چلو سنڈے کو بھی ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے نا؟ کہا نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ کیونکہ جمعہ کا دن تو اللہ کے رسول نے طے کیا. تو میں نے کہا پھر عید کا دن کس نے طے کیا ہے؟ ہاں, یہ مطلب 5 منٹ کی ڈیبیٹ تھی, 5 منٹ کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا. اس نے کہا جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے طے کیا. تو میں نے کہا پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن کس نے طے کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ عید کب منانا ہے یہ لوگ نہیں طے کریں گے. یہ کون طے کرے گا؟ اللہ طے کریں گے, رسول اللہ طے کریں گے. چھوٹی سی بات ہے, مطلب یہ بات مسلمانوں کو سمجھانی پڑ رہی ہے. اس پر افسوس ہے کہ یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے کسی مسلمان کو کہ عید کب منانا ہے یہ لوگ نہیں طے کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 وقت طے کیا عید کا, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور اس کے علاوہ کوئی دین میں اگر نئی چیز ایجاد کرے گا, اللہ کے نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے کر کے جائے گی, چاہے وہ کتنی ہی نیک نیت سے کیوں نہ کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین.